اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معزز شرکائے کورس شرح الحکم العطائیہ، آج 1 جون 2026 ہمارے اس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا الحمدللہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم 1 ماہ کے اس کورس میں عظیم مصر کے صوفی بزرگ سیدی احمد بن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الحکم العطائیہ اس کو پڑھیں گے اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں آپ سارے احباب میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ حضرت سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری ان کی روح پرفتوح کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، تاکہ یہ ایک بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جس کتاب کی شرح مقصود ہو اس کے مصنف کو ایصال ثواب کیا جائے تاکہ ان کی توجہات جو ہیں وہ حاصل رہیں۔ ہم صاحب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام احباب کی طرف سے اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع امت مرحومہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ اور بالخصوص سیدی احمد بن محمد بن عطا اللہ سکندری صاحب الحکم العطائیہ ان کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوبصورت کتاب کا فیض ہمیں عطا فرمائے اور ان کی توجہ نصیب فرمائے۔ یہ وہ خوبصورت کتاب ہے جس کے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو ہم نے آپ کو ارسال کی تھی، جس میں ہم نے مصنف کی زندگی کا مختصر تذکرہ، ان کی تصنیفات اور الحکم العطائیہ کی اہمیت اور ان کی شروحات اور اس کتاب کی وجہ تالیف اور پھر اس کے اثرات کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس کو سنا ہوگا، جنہوں نے ابھی تک نہیں سنا وہ ضرور اس کو سن لیں، کیونکہ اس میں سارا جو ایک تعارف ہے کتاب کا وہ ہم نے پیش کر دیا تھا، تاکہ وقت مختصر ہے اور آج ہم پہلے لیکچر میں جو الحکم العطائیہ کی پہلی حکمت ہے اس سے آغاز کریں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حکمت جو ہے یہ بڑا مرکز اور کنسنٹریٹڈ کلام ہوتا ہے جو خلاصہ کے طور پہ ہوتا ہے، تو خلاصہ کو سمجھنے کے لیے بڑی دقت نظر اور بڑی غور و فکر کی ضرورت بھی رہتی ہے، اور پھر اس کی یہ خاص بات بھی ہوتی ہے کہ جتنا آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں معانی اور مفاہیم اتنے ہی زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں، اور تہ در تہ بہت سی چیزیں ایک حکمت کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے گزارش کی تھی کہ ایک حکمت جو الحکم العطائیہ کی ہے اس کو پڑھنے سے جہاں قرآن حکیم کی آیات سے بھی یہ حکمت ہمیں جوڑتی ہے، بہت سی احادیث سے بھی جوڑتی ہے، اور عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، اخلاق سنور جاتا ہے۔ تو یہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے سے بیک وقت آپ قرآن و سنت پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے، اور ساتھ اخلاق، تصوف اور تزکیہ کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے۔ تو جو پہلی حکمت ہے اس میں وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من علامت الاعتماد علی العمل نقصان اور رجاء عند وجود الزلل۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے گا کہ من علامت الاعتماد علی العمل نقصان اور رجاء عند وجود الزلل۔ تو پہلے ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اردو ترجمہ اس کا سادہ یہ بنتا ہے کہ عمل پر بھروسے اور اعتماد کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان سے جب کوئی زلل، گناہ یا لغزش ہو جائے تو اس وقت اس کی امید کم ہو جائے۔ یعنی گناہ جب انسان سے سرزد ہو تو اس وقت اس کی امید کا کم ہو جانا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میرا کیا بنے گا، اب میرا بخشش کیسے ہوگی، اب مجھے معافی کیسے ملے گی۔
تو امید کا کم ہو جانا گناہ کے وجود کے وقت، یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ پر اعتماد نہیں کرتا بلکہ اپنے عمل پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتا اور اس کا اعتماد کامل ہوتا تو وہ لغزش ہوتے وقت اپنی امید اللہ کی بارگاہ سے کم نہ کرتا، بلکہ ٹھیک ہے خشیت طاری ہوتی، خوف بھی طاری ہوتا، گریہ وزاری بھی ہوتی، لیکن اسے یہ یقین رہتا کہ میرا مالک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اگر اس کی امید کم ہو گئی ہے اور اس میں مایوسی پیدا ہوئی ہے تو اس سے یہ علامت ہے کہ وہ عمل پر بھروسہ کر رہا ہے۔ تو اس حکمت کو سمجھنے کے لیے عقیدے کے قاعدے کی طرف توجہ ضروری ہے، جو جوہرۃ التوحید میں امام ابراہیم لکھانی نے لکھا کہ یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، این یصبنا فبمحض الفضل وان يعذب فبمحض العدل، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اس کا خالص فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ثواب عطا کر رہا ہے۔ وَإِن يُعَذِّبْنَا، اور اگر وہ کسی بات پہ کسی بندے کو عذاب دیتا ہے یا اس کو گرفت کرتا ہے فبمحض العدل، تو یہ اس کا عدل ہے، اور وہ عدل کے ساتھ ایسا کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ اگر وہ ثواب دے تو یہ اس کے فضل سے ہے، اور اگر وہ عقاب اور عتاب کرے تو یہ اس کا عدل ہے۔ تو یہاں پر یہ قاعدہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اوامر و نواہی پر عمل سے میں جنت کا مستحق ٹھہروں گا، یعنی اگر میں نیکیاں کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، خیر کے کام کر رہا ہوں، تو اب جنت کا میں استحقاق میرے پاس آ گیا کیونکہ میں نے نیک عمل کیے ہیں، تو اس نے عمل کو جنت کی قیمت سمجھ لیا۔ یہ گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ جنت جو ہے وہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے ملے گی، اور عمل قیمت ہے، اس قیمت سے میں جنت کو خرید رہا ہوں۔ حالانکہ قرآن و سنت کا مفہوم یہ ہے کہ جنت جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہ اس کے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے فضل کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ یہ سودا بندوں میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کہ کسی کو پیسے دیے کہ یہ گاڑی میں لینا چاہتا ہوں، تم اس کے مالک کو اتنے پیسے رکھ لو اور یہ گاڑی مجھے دے دو۔ یہ سودے بازی بندوں کی آپس میں تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ کوئی سودا بازی ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہم جو عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا عمل ہے در حقیقت وہ ہم اپنی قوت اور طاقت سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ بھی اللہ کی عطا کردہ قوت سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں۔ اگر تو عمل ہم یہ سمجھتے نعوذ باللہ کہ یہ ہماری کوئی کمال ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، تو پھر تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ کیونکہ میں اپنی طاقت اور قوت سے یہ کام کر رہا ہوں لہذا اب میرا استحقاق ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دیا جائے۔ تو جب عمل بھی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہے، ہر سجدہ اور ہر سانس اس کی توفیق سے ہے، لہذا اب کوئی بھی عمل جو ہے وہ قیمت نہیں بن سکتا جنت کی، بلکہ وہ اگر کسی کو نیکی، جنت یا خیر عطا فرمائے تو یہ اس کا فضل ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے اس اسلام کا میرے اوپر احسان نہ چڑھاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ہے۔ تو یہ ایمان، احسان، نیکی، تقوی، یہ سب بھی در حقیقت اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے بندے کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس سے کوئی کام لے لیا۔ لہٰذا وہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سیدی احمد بن عطا اللہ سکندری نے پہلی حکمت میں یہ بات کلیئر کر دی کہ بندے کو عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی ذات اور اس کے فضل پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی عمل پہ بھروسہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت اس کی یہ ہے کہ جو ہی اس سے کوئی زلل ہوگا
یا اس سے کوئی قصور ہوگا تو اس کی امید کم ہو جائے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ عمل پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ اس حکمت کا مفہوم ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ایک دعا سکھائی گئی، جو حضور اکثر تسبیحات میں پڑھتے تھے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میری کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، میری کوئی اپنی ہمت نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طاقت اور اسی کی عطا کردہ قوت سے ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت مشہور مسئلہ ہماری عقیدے کی کتابوں میں ہے کہ افعال العباد کا خالق کون ہے؟ تو اس میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا موقف یہی ہے کہ اللہ ہوا خالق افعال العباد، کہ افعال عباد کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جو فعل بھی کرتے ہیں در حقیقت وہ اندر خلق اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر ہم وہ فعل سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی انسان کا ہر عمل اللہ رب العزت کی آگے ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام نے یہاں جو شیخ سعید رمضان بوٹی ہیں انہوں نے اور دیگر شارحین نے اس حکمت کی شرح لکھتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی ایک خادمہ تھی جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی۔ تو جب رات ہو گئی اور وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ آدھی رات کے وقت اس کی خادمہ مصلے پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور نماز پڑھ رہی ہے، سجدے کی حالت میں ہے، اور ساتھ وہ کہتی ہے کہ اللہم انی اسألوک بحبک لی ان تسعدنی وتکرمنی، یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، اس محبت کے صدقے مجھے نیکی اور خیر عطا فرما، میرے اوپر مہربانی فرما۔ تو وہ جو مالک اس کا تھا وہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تو جو کہہ رہی ہے کہ تجھے اس محبت کا واسطہ ہے اللہ جو تو مجھ سے کرتا ہے، حالانکہ تجھے کہنا چاہیے کہ میں تجھ سے جو محبت رکھتی ہوں اے میرے مالک اس کا واسطہ، تجھے کیسے پتا ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ تو نے کیا کہا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا لو لم یحبنی لما اوقظنی فی هذه الساعة، کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو اس طرح آدھی رات کے وقت وہ مجھے مصلے پہ کھڑے ہونے کی توفیق نہ دیتا۔ تو یہ جو اس نے مجھے آدھی رات کے وقت اپنی عبادت کی توفیق دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ اسے پتا تھا کہ میرا عمل بھی در حقیقت اللہ رب العزت کے فضل کا نتیجہ۔ تو یہاں پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عمل کا جنت کے اندر داخل ہونے میں کوئی کمال نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کیوں فرمایا کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے کہ جو تم کام کیا کرتے تھے ان کی وجہ سے اللہ فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے تو قرآن میں عمل کو جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل جو ہے اس کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس کا جواب شارحین نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے عمل کی توفیق بھی خود عطا فرمائی اور انسان کو خود ہی اس کے دل میں ڈالا کہ وہ نیکی کرے، اور پھر اس پہ تفضل، تکرم اور مہربانی کرتے ہوئے اس عمل کو جنت میں داخلے کا سبب بتا دیا۔ یہاں پہ کوئی سوال شاید دوست کرنا چاہتا ہے، پوچھیں کیا کہنا چاہتے؟ یہ عاشر صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، جی بولیے۔ نہیں؟ اچھا جی، تو میری آواز صحیح واضح آ رہی ہے جی؟ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل، تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو گیا کہ انسان جو اپنے عمل پہ بھروسہ کرتا ہے، جب اس سے کوئی زلل سے مراد اس کے پاؤں پھسلتے ہیں یا اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، تو اس وقت نقصان اور رجا سے مراد اس کی امید میں کمی واقع ہو جاتی۔ حالانکہ انسان کو اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، عمل کرنا ضرور چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو کام اللہ نے ہمیں فرمایا ہے وہ ہم ضرور کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، نیکی اور تقوی جو ہے وہ ہر خیر کا کام سر انجام دیں، برائی سے بچیں،
لیکن کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو بڑے عمل کر لیے، میں نے تو بڑے سجدے کر لیے، اب جو ہے وہ مجھے میرا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو جس دن کسی کے دل میں اپنے عمل پہ خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اس دن وہ زوال کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے 100 سال عبادت کرنے کے بعد ہمارے اسلاف اور بزرگ یہ جب اللہ سے مناجات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، وما شکرنا کا حق کا شکر ہے، کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، ہم تیرا شکر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ کبھی بھی اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھتے، اسے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں جئناک ببضاعۃ مزجاۃ، کہ ہم تو تیری بارگاہ میں بہت ایک ایسی چیز لے کے آئے ہیں جسے ہم تیری ذات کے قابل نہیں سمجھتے، ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ اسے تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ تو عمل کرنا ضرور ہے، لیکن کبھی عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ پہلی حکمت کا مطلب ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت اس حدیث پاک سے ہو جاتی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، لن يدخل احدکم الجنت عملہ، کہ تم میں سے کسی شخص کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو یعنی تم میں سے کسی شخص کو بھی اس کا عمل جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیسے ہم جنت میں جائیں گے؟ فرمایا بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل سے تم جاؤ گے۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں، میں بھی یہ نہیں کہتا جو کہ نبیوں کے سردار ہیں کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے جاؤں گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ وفضلہ، ہاں اگر میرا رب میرے اوپر فضل اور کرم کرے گا، رحمت کرے گا، تو پھر میں ضرور جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، لیکن وہ اللہ کے فضل سے ہے، وہ میرے عمل کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ حضور نے تربیت فرمائی، اور حضرت احمد ابن عطا اللہ سکندری نے اس پورے مفہوم کو ایک چھوٹے سے جملے میں کیسے سمو دیا کہ من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل۔ اسی وجہ سے ایک صالح شخص جو ہے اسے خواب میں دیکھا گیا، اس کے وصال کے بعد جب وہ فوت ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے کہنے لگا کیف حاسبک اللہ، کہ اللہ نے تیرا حساب کیسے لیا، کیا تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اوقفنی ربی، میرے رب نے مجھے کھڑا کیا کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، بماذا جئتنی بہ، کہ میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، دنیا سے کیا عمل لے کے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا انا عبد والعبد وما ملکت یداہ ملک لسیدہ، کہ میں تو ایک بندہ ہوں، اور بندہ اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ تو میرے پاس تو کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، جو ہے وہ تیرے ہی ہے، تو میرے اپنی تو کوئی شے نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ انا جئت طامعا لکرمک، میں تو تیرے کرم کا جو ہے وہ طلبگار بن کے آیا ہوں، ولم آتے حاملا ای شیء، اور میں تیری بارگاہ میں کوئی شے لے کے حاضر نہیں ہوا۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل و کرم فرماتے ہوئے ان کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو یہ پہلی وہ حکمت ہے جس کی ہم نے وضاحت کر دی کہ انسان جو ہے اس کو عمل کرنا ضرور چاہیے اور کبھی بھی اپنے عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا بھروسہ عمل پہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے عمل کو وہ کم تر سمجھتا رہے، لیکن اس میں کوئی کمی اپنی طرف سے وہ نہ کرے۔ جب عمل کرے تو پوری اس کے آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ اس عمل کو بجا لائے، لیکن ہر عمل کے بعد یہی سمجھے کہ میں ایک کوتا شخص ہوں اور میرا عمل اس قابل نہیں ہے کہ میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ تو یعنی یہ عاجزی اور انکساری بھی اس کے اندر رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل بھی پیش کرتا رہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پہلی حکمت تھی جس کو میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا۔ اگر اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام ہو تو آپ میں سے سوال کوئی پوچھ سکتا ہے، یا بھی ایک اور بھی کوئی ہاتھ کسی نے اپنا ریز ہینڈ کا آپشن یوز کیا ہے، اگر کوئی بات آپ کی طرف سے کرنا چاہے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی فرمائیں۔
سر ایک طرف تو وہ بندہ نا جو اچھے اعمال کرتا ہے تو اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، اور ایک وہ بندہ کہ جو برے کام کرتا ہے اور پھر وہ اس میں اپنی غلطی بھی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی توفیق نہیں ہوئی تھی، مطلب سارا بلیم وہ اسی پہ ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں؟ جی جی بالکل، وہ تو جو شخص ایک برے کام کرتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی اللہ نے ایسا لکھا ہوا تھا میرے لیے، میں کیا کر سکتا ہوں، تو وہ آگے جو حکمتیں آ رہی ہیں آج کے ہی شاید سبق میں کوئی آ جائے یا نیکسٹ میں آ جائے تو وہ اس کو الگ سے بیان کریں گے۔ وہ جو کیفیت ہے کہ جس میں بندہ گناہ کر کے پھر اس کو تقدیر کے ذمہ ڈال دیتا ہے کہ یہ جی میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، تو وہ سینیریو الگ ہے جس کو وہ نیکسٹ ایک حکمت میں بیان کریں گے۔ یہ کل 264 حکمتیں ہیں اور ان میں انہوں نے قرآن و سنت کے مفاہیم کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں جتنی بات پہ انہوں نے فوکس کیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کو عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ یعنی یہاں پہ اتنا ہی مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے، اور نیکسٹ آگے جو بات آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ آ جائے گی انشاءاللہ۔ جی، اور کوئی دوست بھی ابھی بولے تھے؟ جی ہو گیا حضرت یہ۔ جی بہتر۔ اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ جو دوسری حکمت انہوں نے بیان کی ہے یہ بہت اہم ہے، پہلے اس کی عبارت کو میں 2 دفعہ پڑھوں گا، آپ توجہ کریں۔ فرماتے ہیں ارادتوں کا التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ و ارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید انحطاط عن الہمت العلیہ۔ اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ و ارادتک الاسباب مع اقامت اللہ ایاک فی التجرید انحطاط عن الہمت العلیہ۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ اے مرید، اور اے مرید سے مراد اللہ کی بارگاہ کا ارادہ کرنے والے، اور اے سالک، سالک راہ شریعت، ارادت کا تجرید، تیرا تجرید کا ارادہ کرنا، جبکہ اقامت اللہ ایاک فی الاسباب، اللہ نے تجھے اسباب کی دنیا میں قائم کر رکھا ہے، تو تیرا تجرید کا ارادہ کرنا جبکہ اللہ نے تجھے اسباب کی دنیا میں رکھا ہے، یہ خفیہ شہوت نفس ہے جس میں تو مبتلا ہے۔ اور دوسری دفعہ کہتے ہیں اور اے مرید تیرا اسباب کی دنیا کا ارادہ کرنا جبکہ اللہ نے تجھے تجرید میں رکھا ہوا ہے، یہ بلند ہمتی سے پستی کی طرف آنا ہے۔ انحطاط عن الہمت العلیہ، یہ بلند ہمتی سے تیرا پستی کی طرف آنا ہے۔ اب یہ جو حکمت ہے اس میں پہلے 2 لفظ ایسے ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ تجرید سے کیا مراد ہے اور اسباب سے کیا مراد ہے۔ تو اختصار سے اگر ہم اس کو آسان کر کے بیان کریں، تجرید کا مطلب ہے التخلص من الاسباب، کہ ایک انسان کا عالم الاسباب سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے بالکل بغیر کسی سبب کے زندگی گزارنا۔ اور اسباب سے مراد یہ ہے کہ ذمہ داریاں کسی انسان کے اوپر ہوں، مثلا بیوی بچوں کی ذمہ داری، تجارت کی ذمہ داری، معیشت کی ذمہ داری، تو وہ شخص جو اسباب کی دنیا میں ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، جو مکلف ہے۔ اور تجرید سے مراد ایسا شخص ہے کہ وہ اللہ کا بندہ تو ہے لیکن اللہ نے اس کو ذمہ داریاں اس پہ نہیں ڈالی ہوئی، بلکہ وہ ذمہ داریوں سے فارغ ہے، رزق اس کا اسے پہنچ رہا ہے، یا اس کے والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، نہ اسے کمانا پڑتا ہے نہ اسے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، بلکہ وہ بالکل تجرید کی زندگی بسر کر رہا ہے، یعنی کھاتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، آرام کرتا ہے، اور اس پہ کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو تجرید سے مراد ایسا شخص ہے جو ذمہ داریوں سے فارغ ہے، اور اسباب کی دنیا سے مراد ایسا شخص ہے جس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کو سمجھیں تو آسان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اسباب اور ذمہ داریوں دے کے رکھا ہے، اس کا یہ کوشش کرنا کہ میں اسباب کو چھوڑ کے تجرید کی طرف آ جاؤں، یعنی ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دوں، یہ در حقیقت وہ اللہ کی مرضی چھوڑ کے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے دوڑے گا جو ایسا کرے گا۔ یعنی اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے
وہ اس کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اس کی زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس نے رزق کما کے انہیں لا کے دینا ہے تاکہ وہ کھائیں اور وہ اپنی زندگی بسر کریں، اور اس کے اوپر یہ ساری گھر کی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن وہ جو ہی گھر آئے اس نے ایک کمرہ بنایا اور اس میں وہ مصلی ڈال کے ساری رات عبادت کرتا رہے، صبح قرآن پڑھتا رہے، اور وہ کہے کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو رزق دینے والا ہے، تو میں تو اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ اللہ کروں گا۔ اس وقت اسے یہ کہا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے تجھے عالم الاسباب میں رکھا ہے، تو اب تیری یہ ذمہ داری ہے کہ تو اس عالم الاسباب میں رہتے ہوئے اپنی سوشل ذمہ داریاں اور جو تیرے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو تو اٹھائے اور اپنے ذمے کو ادا کرے۔ یعنی اگر تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اب تجرید سے اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ کیونکہ تیرے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہی تیرے لیے عبادت ہے۔ تیرے لیے عبادت یہ نہیں ہے کہ ساری رات نفل پڑھ، تیرے لیے عبادت یہ نہیں ہے کہ تو ہر وقت جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے غاروں میں جا کے بیٹھ جا، بلکہ تیرے لیے عبادت یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں اللہ نے تیرے اوپر ڈالی ہیں تو ان کو اختیار کر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ جو ایک ایک لقمہ کما کے وہ اپنے گھر والوں کے لیے لاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے اوپر بھی اسے اجر ہے۔ تو اب اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے دین کے نام پہ فرار اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو بھائی تجرید والی زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، مصلی ڈالوں گا، اللہ اللہ کروں گا، اور میرے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ میں یہ دنیا داری والے کام کروں گا۔ کہتے ہیں من الشہوۃ الخفیہ، یہ در حقیقت نفس کی کسی خواہش کے پیچھے تو چل رہا ہے، تو اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہا، کیونکہ اگر تو اللہ کا حکم پورا کرنے والا ہوتا تو جن اسباب میں اللہ نے تجھے رکھا ہے تو ان اسباب کو پورا کرتا، اور تو سمجھتا کہ میرے رب نے کیونکہ مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں اللہ کی مرضی کے مطابق یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ یہ ہے پہلے جملے کے پہلے حصے کا مطلب کہ ارادتک التجرید مع اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ، کہ اگر اللہ نے تجھے عالم الاسباب میں ذمہ داری لگائی ہے اور تو تجرید کی طرف جانا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ در حقیقت تو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی مرضی سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ شہوت خفیہ میں تو مبتلا ہے۔ یعنی شہوت ہے اور خفی اس لیے ہے کہ تو یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ مخفی طور پہ تو شہوت نفس میں مبتلا ہے کہ تو ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ اب دوسرے حصے کی طرف آ جائیں تو دوسرا حصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ رب العزت نے تجرید میں رکھا ہوا ہے، یعنی اس کی رزق کی ذمہ داری اس کے ماں باپ نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ علم حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اور جو علمی طور پہ کمی ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے، اور رزق کمانے کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ اب یہ کہے کہ نہیں جی میں تعلیم کو چھوڑ کے اور ذکر اذکار کو چھوڑ کے میں جناب بینک بیلنس بڑھاؤں گا، میں زیادہ پیسے کماؤں گا اور میں اسباب کی دنیا کی طرف جاؤں گا، تو جو شخص تجرید میں جسے اللہ نے رکھا ہے اور وہ کچھ بھی نہ کمائے تو اس کا پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے اور وہ علم حاصل کر کے اپنی اخلاقی بلندی کر سکتا ہے، تو ایسا شخص اگر تجرید کو چھوڑ کے اسباب کی طرف جائے انحطاط عن الہمت العلیہ، تو یہ بلند ہمتی سے پستی کی طرف وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے بلندی کی طرف بڑھنے کا موقع دیا اور وہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے بلند مقامات کی طرف دعوت دی ہے اور وہ پیچھے کی طرف فرار اختیار کر رہا ہے۔ تو اب اس پوری حکمت کا معنی یہ ہو گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، جس حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں۔ میں نے کچھ ایسے بھی طلباء دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اسباب موجود ہیں اور وہ تجرید کے اندر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے اسباب مہیا کیے ہیں، انہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی اپنی بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور پڑھ کے بلندی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی دنیا میں اپنی کوشش کو چھوڑ کر، مطالعے کو چھوڑ کر وہ پھر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، بزنس کی طرف بھاگتے ہیں، حالانکہ بزنس کا وقت بعد میں آنا ہے، ابھی ان کا وقت ہے کہ وہ پڑھیں، وہ محنت کریں، تو در حقیقت وہ بھی اللہ رب العزت نے جس حال میں ان کو رکھا ہے اس حال سے فرار کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو انہوں نے کی ہے
کہ جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے کسی کے اوپر ڈالی ہے وہ اسی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، تو یہی اس حکمت کا مفہوم ہے، اور اسی میں اس کی بھلائی اور اس کی بہتری ہے۔ تو اس میں ایک اور حکمت آگے آ رہی ہے، اس کا اس سے کنیکشن ہے، صرف میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا اذا اردت ان تعرف عند اللہ مقامک فانظر فیما اقامک، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے تو دیکھ کہ اللہ نے تجھے کیسے کاموں میں مشغول کر رکھا ہے۔ تو جیسی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو پوری طرح جو نبھائے گا وہی اللہ رب العزت کا مقرب اور پیارا بندہ ہوگا۔ یہ اس دوسری حکمت کا مفہوم تھا جسے ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر اس پہ کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو تو وہ ہم لے کے پھر نیکسٹ حکمت کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ابھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی کومنٹ ہم یہاں پہ لے لیتے جی جی۔ تو غالباً کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کی طرف سے آئے، تو یہ دوسری حکمت تھی ارادت کا تجرید ما اقامت اللہ ایاک فی الاسباب من الشہوۃ الخفیہ۔ یہ کوئی دوست ہیں غالباً نظامین کے نام سے، انہوں نے ریز ہینڈ کا آپشن یوز کیا۔ جی فرمائیں۔ یہ کسی نے لکھا ہے کہ تجرید کی ایگزامپلز دے دیں، یہی کہہ رہے ہیں، یہی لکھا ہے نا؟ تو تجرید کی میں نے ایک دو ایگزامپلز آپ کی مثالیں دی ہیں۔ مثلا میں نے ایک مثال یہ دی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کا والد اسے یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ بیٹا آپ پڑھو، آپ عبادت کے اندر اور علم کے اندر محنت کرو، جو بھی آپ کی اخراجات کی ذمہ داری ہے یا جو بھی آپ کی اس دنیا کے اندر معاملات ہیں، لباس ہے، کھانا ہے، وہ سب ہم پورا کریں گے، آپ نے اس کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ اب وہ اس کو اللہ رب العزت نے تجرید میں رہ کے اپنی علمی پختگی کا موقع عطا فرمایا۔ اب اگر وہ شخص یہ چاہے کہ نہیں میں کوئی کسی بزنس کی طرف جاؤں اور وہ علم اور اپنی اس ڈیوٹی کے اوپر پوری توجہ نہ دے جو اللہ نے اس پہ ڈالی ہے، بلکہ وہ دوسرے کاموں کی طرف بھاگے، تو یہ اب اس کی مثال ہے کہ اللہ نے اسے تجرید میں رکھا ہے جبکہ وہ اسباب کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ بلند ہمتی سے پستی کی طرف جا رہا ہے، عروج سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ عروج اس کا یہ تھا کہ اس کو موقع ملا ہے، وہ علم کے اندر پختگی لا سکتا ہے، وہ عبادت میں پختگی لا سکتا ہے، وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے اسے تجرید میں رکھا تھا تو وہ کیوں اسباب کی طرف دوڑ رہا ہے؟ گویا کہ وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کو اس وقت تک دنیا پرستی میں نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے تجرید کے اسباب کو مہیا کیا ہوا ہے اور اس کو یہ مواقع عطا فرمایا ہوا ہے۔ جی کوئی اور دوست کچھ کہنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس حکمت کے دوسرے جملے سے متعلق سوال ہے، ہمارے جو زمانہ طالب علم کے بعد جب عملی زندگی میں جاتے ہیں، ہمارے مدرسین ائمہ جب وہ دینی خدمات میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر وہ کوئی کاروبار بزنس یا ایسا کام کریں، وہ بھی اس حکمت کے دوسرے جملے کے تحت شامل ہوں گے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ جب میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنا عرصہ اللہ رب العزت نے آپ کو مقام تجرید میں رکھا ہے، ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے۔ مقام تجرید اس کا ہے جو ذمہ داریوں سے فارغ ہے، یعنی ابھی تک وہ رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا تو اب وہ تجرید میں نہیں رہا بلکہ اب وہ اسباب کی دنیا میں چلا گیا، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیا، اس کی زوجہ کی، پھر اس کے بچوں کی۔ تو جب تک وہ تجرید میں تھا اس وقت تک اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ صرف اسی میں رہ کے اپنے اللہ رب العزت کی طرف قرب اور علم اور معرفت کی منزلیں طے کریں۔ جو ہی وہ اسباب کی دنیا میں آ گیا تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ دیگر جو اس کی ذمہ داریاں اس کے اوپر پڑی ہیں وہ ان کو بھی ادا کرے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے
کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جاتے ہیں، ان پہ ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں، لیکن ان کی گھریلو کیفیت پھر بھی ایسی ہوتی ہے کہ ان کے اہل خانہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اگر مزید آگے پڑھنا چاہتے ہیں یا علوم و معارف کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارا نظام دنیاوی چل رہا ہے، آپ کے بغیر بھی چلتا رہے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کو اجازت شریعت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ جس کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی اس کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی ہے، تو اب وہ اگر بیرونی کسی ملک کا سفر کرتا ہے، کہیں جا کے وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کیونکہ اس کو گھر والوں نے جن کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی انہوں نے بھی اس کو اجازت دے رکھی ہے، تو جتنی اجازت اسے ملے اتنی دیر وہ پھر سے اپنی اس مصروفیات کو اب مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شیخ سعید رمضان بھوتی علیہ الرحمہ ان کی مشورہ سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ شام کے اندر ایک طالب علم مجھے ملا جس کی عمر بہت زیادہ تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کسی کا مائک آف کر دیں جو ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ آپ کی تو عمر اتنی زیادہ ہے اور آپ میرے دروس میں آتے ہیں، تو آپ کیوں آتے ہیں حالانکہ آپ کی پیچھے ذمہ داریاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں، میری 2 زوجہ ہیں، لیکن ان دونوں سے میں اجازت لے کے آیا ہوں اس سال کے آخر تک کہ میں بار بار ایئر ٹکٹ برداشت نہیں کر سکتا، سفر نہیں کر سکتا، اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ 1 سال کے بعد اگر اچھے ہی واپس آئیں اور جتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ مشائخ کے پاس حاضر ہوں، علم حاصل کریں۔ تو وہ شیخ سعید رمضان فرمانے لگے کہ وہ میرے پاس آتے تھے اور وہ علم حاصل کرتے رہے اور پھر 1 سال کے بعد وہ واپس گئے۔ تو یہ اس کی مثال ہے کہ جس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کرے، اور اگر وہاں سے اس کو اجازت ملتی ہے تو پھر وہ تجرید کی طرف لوٹتا ہے اور مزید محنت کرتا ہے، تو اس کو اس بات کی اجازت شریعت نے عطا کی ہے۔ تو یہ اس کی تشریح کے وہ سوال کا جواب ہے جو آپ نے فرمایا۔ ایک دوست کہہ رہے ہیں میرا مائک اوپن کریں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ کون دوست ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، کیا حال چال ہے؟ جی 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 فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کا مائک بند ہو گیا، اوپن اوپن شاید کوئی آواز کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب تیسری حکمت کی طرف ہم بڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنے ٹائم میں آج 5 حکمتیں ہم نے پڑھنی ہیں تو ہم انہیں مکمل کر لیں، یہ آگے مختصر ہیں۔ تیسری حکمت جو ہے یہ در حقیقت دوسری حکمت کا تتمہ ہے، یعنی دوسری حکمت جو تھی اس میں جو مفہوم ایک پیدا ہوا تھا یا ایک سوال پیدا ہوا تھا اسی کو مزید ایڈریس کیا اور فرمایا سوابق الہمم لا تخرق اسوار الاقدار۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، سوابق الہمم لا تخرق اسوار الاقدار۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جو سبقت لے جانے والی ہمتیں ہیں اور ارادے ہیں وہ تقدیر کی دیواروں کو نہ پھلانگ سکتے ہیں نہ ان میں سے سوراخ کر کے باہر نکل سکتے ہیں۔ یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے کہ جو سبقت لے جانے والے ارادے ہیں، توانائیاں ہیں اور ہمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اتنی عزم اور ارادے اور ہمتیں موجود ہیں کہ میں چاہوں تو میں تقدیر کی دیواریں پھلانگ کے آگے بڑھ جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہمت، حوصلہ، تقدیر، توانائی اور ارادہ کسی کے پاس موجود ہو، ارادہ جتنا بھی پختہ ہو کبھی بھی وہ تقدیر کو جو ہے وہ بائی پاس نہیں کر سکتا، تقدیر کی دیوار کو نہیں پھلانگ سکتا، تقدیر کی دیوار میں سوراخ کر کے باہر نہیں نکل سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے گویا کہ انسان کو ارادہ دیا ہے، عزم دیا ہے، توانائی اور ہمت دی ہے، لیکن اس کی ہمت کے ارد گرد تقدیر کی ایک دیوار بھی ہے اور اس دیوار کو انسان نہیں پھلانگ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر اچھے کام میں کوشش کرنی چاہیے، خیر کے کام میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا ایک رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں اور میں اس کی بنائی ہوئی تقدیر سے اپنے ارادے کی قوت کے ذریعے باہر نہیں نکل سکتا۔
इसलिए मुझे इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कोशिश तो मैं अपनी पूरी करूंगा, लेकिन जहां तक मेरे लिए तकदीर में लिखा हुआ है वहीं तक मैं जा सकता हूं। जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर नहीं है जो काम, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से बियॉन्ड जाके वो काम मैं नहीं कर सकता। तो ये बंदे की शान बंदगी है कि वो कोशिश पूरी करे, साथ वही काम कर सकता हूं जो मेरे रब को मंजूर है। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तकदीर में मेरे लिए तकदीर को मुकर्रर फरमाया है, तकदीर हक है, कज़ाओ कदर हक है, और कज़ाओ कदर की दीवार से बाहर बंदा अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना किसी को कुव्वत अता करता है उतना ही वो कोई काम कर सकता है। तो ये इस हिकमत का मफहूम है कि सवाबिकुल हिमम ला तखरिकु अस्वार अल अक़दार। अस्वार सूर की जमा, और सूर दीवार को कहते हैं। तो तकदीर की दीवारें कोई हिम्मत जो है वो फलांग नहीं सकती और न ही वो उसको बाईपास कर सकती है। लिहाजा इंसान को हर मुमकिन कोशिश करते हुए ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना मेरे लिए लिखा है वही मुझे मिलना है, जितना उसने नसीब मेरे लिए तय किया है ना मैं उससे कम ले सकता हूँ ना उससे ज्यादा ले सकता हूँ। जो बंदा हिम्मत और अजीमत के साथ साथ तकदीर के ऊपर पूरा ईमान रखता है वही कामयाब होता है, और जिसका ईमान तकदीर के ऊपर नहीं होता वो नाकाम हो जाता है। अब इसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत ये भी हो जाएगी कि कज़ा कदर किसे कहते हैं। कज़ा कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे के बारे में अजली अबदी तौर पे इल्म रखता है कि इसको मैं ये सलाहियत दूंगा और वो ये काम करेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अजल से जानता है कि हमने क्या करना है और अल्लाह की अता करदा सलाहियत से हमने क्या काम करना है। तो अल्लाह ताला का जो हमारे मुताल्लिक इल्म है, अल इल्मुल अज़ली बिकुल्ल मा सयजरी फिल मुस्तक़बल, कि मुस्तकबिल में क्या होना है इसका अजली इल्म जो अल्लाह रखता है, ये कज़ा है, ये अल्लाह की कज़ा है। और कदर क्या है कि जब वो काम वकू पजीर हो जाए जिसका इल्म अल्लाह ताला पहले से रखता है तो उसके वकू पजीर होने को कदर कहते हैं। तो कज़ा और कदर का मफहूम ये हो गया। कज़ा का मफहूम है अल्लाह का वो इल्म के मुस्तकबिल में क्या होगा, और जब वो वाकया मुस्तकबिल में हो जाए तो उसे कदर कहते हैं। तो कज़ा और कदर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तयशुदा मामलात हैं, और इन मामलात और कज़ा और कदर के फैसलों से कोई इंसान फरार इख्तियार नहीं कर सकता, और ये नहीं कह सकता कि मुझे इतनी हिम्मत और इरादा दिया गया है कि मैं जो तकदीर है उसको अपनी मर्जी से बदल लूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंसान कोशिश करता रहे, कभी भी हार ना माने, जिंदगी में खैर की तरफ आगे बढ़ता रहे, लेकिन हमेशा ये याद रखे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मेरे लिए तय कर दिया है उसी में मेरे लिए बेहतरी है। इसको मैं एक और हिकमत से जरा आसान करना चाहूंगा। आगे जाके एक जगह पे सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी फरमाते हैं, इज़ा फतह अल्लाहु अलैका बाबल फहम फिल मनअ आदल मन ऐनल अता। और इसका मफहूम ये है कि बंदा कोई काम करना चाह रहा होता है, मसलन मिसाल के तौर पे एक आदमी है जो बाहर किसी मुल्क में जाना चाह रहा है। आजकल पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं जी इस मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, हम रिज़्क के लिए फलां मुल्क जाएंगे, फलां जाएंगे, हम वहीं रहेंगे। तो एक आदमी बाहर जाना चाहता है, सारी कोशिश उसने कर ली है, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद बिल आखिर वो नहीं जा सका। तो अब वो कहता है कि मेरे जैसा तो बदनसीब ही कोई नहीं, मेरी तो किस्मत ही बड़ी बुरी है, मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मेरा नसीब अच्छा नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सका। तो सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला उसके जहन पे फहम और फरासत का दरवाजा खोल दे कि अल्लाह ने उसे क्यों मना किया है बाहर जाने से, तो आदल मनो ऐनल अता, तो उसे पता चलेगा कि ये मना दर हकीकत उसके हक में अल्लाह की अता थी। क्योंकि वो तो नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है कि अगर वो वहां चला जाता तो मुमकिन है वो जिंदा ही न रह सकता, मुमकिन है उसे कोई और मुसीबत पेश आ जाती, मुमकिन है उसे बड़ी कोई नाकामी का सामना हो जाता, मुमकिन है वो उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाता। लिहाजा वो ये समझता है कि वो बदनसीब है, लेकिन अगर अल्लाह ताला उसके ज़हन पे फाम और फरासत का दरवाजा खोल देता तो उसे पता चलता कि मैं तो बहुत बड़ी आफत से बच गया हूं। तो ये है तकदीर और कज़ा और कदर का मामला।
کہ کبھی کبھی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے، لیکن اس کی سمجھ ہمیں بہت بعد میں جا کے آتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی حکمت تھی تیسرے نمبر پہ، جس کا مفہوم ہے سوابق الہمم، یعنی الہمم السوابق، کہ سبقت لے جانے والی ہمتیں اور ارادے لا تخرق اسوار الاقدار، وہ تقدیر کی دیواریں نہیں پھلانگ سکتے، لہذا انسان کو ضرور ہمت اور عزیمت اور ارادہ کرنا چاہیے، لیکن ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے جو لکھ دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، اور کبھی بھی تقدیر کے خلاف میں نہیں جا سکتا۔ یہ تیسری حکمت تھی۔ اب کسی نے کوئی کمنٹ لکھا ہے، وہ کیا ہے مجھے پڑھ کے سنائیں۔ نہیں، یہ اچھا سوال ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک شخص تجرید میں ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، اور ساتھ وہ علم کے اضافے کے لیے تدریس اور ٹیچنگ کا مشغلہ اپنانا چاہے، تو ہر وہ کام جو اس کے علمی سفر میں ممد و معاون ہے اور جس میں اس کا لالچ شامل نہیں ہے، وہ جلب زر کے پیچھے نہیں جا رہا بلکہ وہ اپنی علمی سفر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی اس تجرید کے بالکل منافی نہیں ہے بلکہ اس کے عین مطابق ہے، لہٰذا اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں۔ جی، اب چوتھی حکمت کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ہے ارح نفسک من التدبیر فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، عبارت پہ آپ خصوصی توجہ دیں۔ ارح نفسک من التدبیر فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک۔ فرماتے ہیں کہ اے مرید اور اے سالک، اے طالب علم، تو راحت دے نفسہ کا، اپنے نفس کو، من التدبیر، تدبیر سے، تو اپنے نفس کو تدبیر سے راحت دے، یعنی اس تدبیر کے پیچھے ہلکان نہ ہو۔ فما قام به غیرک عنک، وہ کام جو کوئی اور تیرے لیے کر رہا ہے، لا تقم به لنفسک، وہ تو اپنے لیے خود نہ کر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ تدبیر کا مفہوم ہے فکری طور پہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر لینا کہ اگر ایسا کروں گا تو پھر کیا ہوگا، اگر یہ کام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میرا رزق کیسے پورا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مستقبل کا کیا ہوگا۔ تو یہ اس تدبیر سے ایسی تفکیر مراد ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں یوں کروں گا، میں یہ کام کروں گا تو پھر یہ نتیجہ مرتب ہوگا، یعنی وہ یہ سمجھے کہ سارے کام کو میں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور میں نے خود اپنے کام سنوارنے ہیں، پلانر میں ہوں، منصوبہ بندی کرنے والا میں ہوں، حکمت عملی میری چلے گی۔ تو جو شخص تدبیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ کہا گیا کہ تو کوشش ضرور کر، اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو تجھے حکم دیا ہے اس کے لیے نکل، رزق کی تلاش میں نکل، لیکن اس کے نتائج کو کبھی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ کوشش کرنا تیرا کام ہے، تدبیر اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اس کام کا نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ ارح نفسک من التدبیر، تو تدبیر سے اپنے آپ کو آرام میں لے آ، راحت میں لے آ، اپنے نفس کی جان چھڑا دے تدبیر سے۔ فما قام به غیرک عنک، جو کام کوئی اور تیرے لیے کر رہا ہے، یہاں کوئی اور سے مراد اللہ رب العزت، یعنی جب تیرے کام خود تیرا رب سنوار رہا ہے، لا تقم به لنفسک، تو خود اپنے لیے ایسے کاموں کی فکر نہ کر، یعنی کوشش کرنا تیرا کام ہے، لیکن اس کوشش کے نتائج عطا کرنا اللہ رب العزت پہ چھوڑ دے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کو مکمل کرنا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پہ ہے۔ یہ اس حکمت کا مفہوم ہے۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ ہمیں کوشش سے نہیں روکا گیا۔ اب یہاں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو جائے کہ کوشش سے روکا گیا، کوشش سے نہیں روکا گیا۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ یہ حکمت واضح ہو جائے کہ جب ہجرت کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا
تو اگر تو حضور بالکل ہی اللہ پہ چھوڑ دیتے اور کوشش بھی نہ کرتے تو پھر تو آپ کو کسی طرح کی پلاننگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے کیا کیا پلاننگ کی ہجرت کے سفر میں. حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان پہ چادر دے دی تاکہ ایسا لگے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سوئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک پلاننگ تھی. دوسرا، اس پلاننگ کو کہتے ہیں احتیاط، یعنی جو جو احتیاط کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ضرور کرنی ہے. جو آداب ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ آداب ہم نے ضرور پورے کرنے ہیں. مثلا حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا، یہ بھی احتیاط تھی. پھر رات کے وقت میں چھپ کے نکلے، یہ بھی احتیاط تھی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور ان کے چرواہے کو حکم دیا جو بکریاں چرانے والا تھا کہ تم نے بکریاں لے کے پیچھے پیچھے آنا ہے تاکہ ہمارے قدموں کے نشان جو ہیں ان کے اوپر بکریوں کے قدم لگ کے وہ مٹ جائیں اور ہمیں کوئی ڈھونڈ نہ سکے. پھر 3 دن تک غار ثور میں رہے تاکہ جو ہمارے تلاش کرنے والے ہیں وہ مایوس ہو کے واپس چلے جائیں، پھر ہم مدینہ کی طرف جائیں گے. پھر عامر بن فہیرہ کو ساتھ لیا تاکہ وہ رستے کا گائیڈ بھی کرتا رہے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی تدبیر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. لیکن جب کافر تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ انہیں یہ تو اب تھوڑا سا جھک کے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آ جائیں گے، اب ہمارا کیا بنے گا. تو اس وقت حضور بالکل پریشان نہیں ہوئے. اگر ساری پلاننگ آپ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہوئی ہوتی تو اس وقت تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے کہ اب ہمیں کون بچائے گا، یہ تو پہنچ گئے ہیں. لیکن اس وقت حضور بڑے ہی مطمئن تھے اور ساتھ آپ فرما رہے تھے ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور نتائج اللہ کے سپرد ہیں. احتیاط ہم نے کر لی، نتیجہ اب ہم نے نہیں دینا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح جب سراقہ پیچھے آیا اور اس نے حضور کو دیکھ لیا اور وہ گھوڑا دوڑا کے ساتھ حضرت ابو بکر پھر پریشان ہو گئے، لیکن حضور کے چہرے پہ پریشانی کا کوئی اثر نہیں تھا اور آپ مطمئن رہے کیونکہ آپ کو پتا تھا احتیاط کرنا ہمارا کام ہے لیکن نتائج اللہ کے سپرد ہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب ارح نفسک من التدبیر، کہ تدبیر سے اپنے آپ کو راحت میں لے آ. فما قام به غیرک انک لا تقم به لنفسک، جو اللہ تعالیٰ تیرے لیے کام سر انجام دے رہا ہے، تیری حفاظت کر رہا ہے، تیرے لیے اسباب مہیا کر رہا ہے، تو خود اپنے آپ کو اس میں ہلکان نہ کر. یہ ہے اس کا مفہوم. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت اس کی یہ میں ضرور کروں گا کہ جو اجتہاد اور کوشش ہے اس سے منع نہیں کیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوشش سے منع کر دیا، لیکن کوشش کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتہاد مذموم ہے اور ایک اجتہاد محمود ہے. تو یہاں اجتہاد محمود کا درس دیا کہ تم کوشش کرو لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دو، اور یہی سمجھو کہ جو بھی میں نے کوشش کرنی ہے میرے کرنے سے کچھ نہیں ہونا، حقیقت میں اللہ رب العزت کی عطا سے ہی معاملہ حل ہونا ہے اور اسی نے ہی حفاظت کرنی ہے تو میری حفاظت ہونی ہے. ورنہ یہ جتنے میں نے کوششیں کی ہوئی ہیں، ہم کیمرے لگاتے ہیں، باڈی گارڈز رکھتے ہیں، چوکیدار مقرر کرتے ہیں، لیکن در حقیقت آخر میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ چوکیدار بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیمرہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور میں جتنی بھی کوششیں کر رہا ہوں در حقیقت یہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک اللہ میری حفاظت نہ کرے. تو آخری ایمان اور بھروسہ اللہ کے اوپر رکھنا، یہ وہ حکم ہے جو اس حکمت میں دیا گیا کہ ارح نفسک من التدبیر، کہ اس تدبیر سے اپنے آپ کو راحت میں لے آؤ جو در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے وہ خود فرماتا ہے. تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ تیرے لیے تدبیر فرما رہا ہے تو احتیاط اور کوشش تو تیرا کام ہے، لیکن پلاننگ کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ تیرا کام ہے. تو اس پہ اگر کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو وہ مجھے بتا دیں، پھر آخری حکمت جو ہے اس کی طرف ہم جائیں گے اور آج کا ہمارا درس کمپلیٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر جی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام، اللہ کا فضل ہے. سر یہ چوتھی جو حکمت ہے اس کے بارے میں تو سمجھ آ گئی، لیکن دوسری حکمت کے بارے میں ایک سوال تھا چھوٹا سا، کہ بندہ جب تعلیم و تعلم سیکھ کے اپنے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پر اشد ضرورت ہوتی ہے، مطلب کہ درس و تدریس کی اور دین پھیلانے کی، اور ہے بھی وہاں پر فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں مطلب کہ فی سبیل اللہ کام کرنا ہے، اور دوسری طرف وہ اسباب یعنی کہ اسباب کی طرف آ جاتا ہے، اس کے بیوی بچے ہو جاتے ہیں. تو اس میں تجرید کی طرف جانا چاہیے یا پھر اسباب کی طرف جانا چاہیے؟ اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا. ہاں، یہ آپ نے سوال اچھا کیا. اصل میں بیسیکلی صرف اتنی بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اسباب اور تجرید دونوں کو جو الگ الگ کیا گیا ہے
کہ جس وقت اللہ رب العزت نے آپ کو عالم الاسباب میں رکھا ہے، یعنی آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تو اگر آپ نے ان ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے کوئی اور دینی کام کیا تو پھر یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان اسباب کو پورا کیا، یعنی جو ذمہ داریاں اللہ نے گھریلو آپ پہ ڈالی ہیں وہ آپ پوری کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دین کا کام کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، اپنے علاقے میں علم کو پھیلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے اس سے تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے پڑھنا ہی اس لیے ہے کہ ہم آگے اس علم کو پھیلائیں اور دین کی خدمت کریں۔ لیکن اگر خدمت دین کے نام پر آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے تو اس وقت پھر یہ مذموم ہو جائے گا، یہ قابل مذمت ہو جائے گا۔ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ پہلے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، پھر آپ دین کی خدمت کی طرف آئیں، یعنی دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کے چلیں۔ آپ ایک چیز کی طرف آئیں اور دوسری سے فرار اختیار کریں تو اس وقت آپ سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسباب کی دنیا میں رکھا ہے اور آپ مکمل تجرید کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اسباب کی دنیا میں رہ کر اپنی ذمہ داری ادا کریں اور ساتھ ساتھ جو خدمت آپ سے دین کی ہو سکتی ہے وہ کریں، تو پھر بالکل درست ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معنی واضح ہو گیا ہوگا، امید ہے۔ 5ویں حکمت آج ہوگی حضور؟ جی فرمائیے۔ 5ویں حکمت ابھی پڑھیں گے یا کلاس یہیں ختم ہو رہی ہے؟ نہیں، 5ویں حکمت آپ پڑھیں گے، آخری ہے یہ۔ بسم اللہ۔ جی مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخری حکمت یہ ہے کہ اجتہادوں کا فیما دومن لک و تقصیروں کا فیما طلب من کا دلیل علی انتماس البصیرت من کا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، اجتہادوں کا فیما دومن لک، یہ فعل مجہول کے ساتھ ہے، فیما دومن لک و تقصیروں کا فیما طلب منک دلیل علی انتماس البصیرت منک۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائے، اجتہادوں کا، تیرا کوشش کرنا، محنت کرنا ایسے کام کے لیے فیما دومن لک، جس کی تجھے ضمانت دے دی گئی، گارنٹی دے دی گئی، یعنی جس چیز کی تجھے گارنٹی دے دی گئی اس کے لیے تیرا کوشش کرنا، و تقصیروں کا، اور تیرا کوتاہی کرنا، فیما طلب منک، اس چیز سے جس کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا۔ یہ دلیل ہے علی انتماس البصیرت من کا، کہ تمہاری بصیرت کی آنکھ بجھی ہوئی، یعنی بصیرت کی اور دل کی آنکھ تمہاری بند ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بالکل سادہ سا اس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی گارنٹی دی ہے اور کس چیز کا اس سے مطالبہ کیا ہے۔ ایک آیت پڑھتا ہوں جس میں یہ سارا مفہوم موجود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں، نہ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دوسروں کو کھلائیں، اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رب العزت ہی رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں دو چیزوں کو جمع کیا گیا کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم عبادت کرو، بندگی سر انجام دو، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیے ہیں وہ پورے کرو۔ اور دوسری طرف جس چیز کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمے پہ لے لی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رزق ہمارے ذمے ہے اور تمہیں طعام اور آسائش ہم نے عطا کرنی۔ تو اب کوئی آدمی جس چیز کی اللہ نے گارنٹی دی ہے اس میں ساری محنتیں صرف کر دے اور اس کے پیچھے ہلکان ہو جائے اور پریشان ہوتا پھرے، اور جس چیز کا اللہ نے اس سے مطالبہ کیا ہے یعنی عبادت، بندگی، نماز، روزہ، اس کی کوئی فکر ہی نہ کرے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے دل کی آنکھیں بند ہیں اور وہ بالکل دنیا پرستی کا شکار ہو گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ رزق کے لیے پریشانی کرتا ہے وہ بعد میں کرے، اور جو مطالبہ اس سے اللہ نے کیا ہے عبادت اور بندگی کا وہ پہلے سر انجام دے۔ جو آدمی عبادت اور بندگی سر انجام دیتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ، اس کے رزق کا بہانہ اور بندوبست اللہ تعالیٰ کوئی خود بخود ہی کر دیتا ہے۔ یہ گویا کہ ابھی جو سوال آپ نے کیا تھا یہ اس کا جواب اس حکمت میں آ گیا، یعنی وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری دینی سر انجام دیتے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ کی بندگی اور عبادت سر انجام نہیں دیتے اور صرف رزق کی دور دھوپ نہیں لگے رہتے ہیں، تو
جو مطالبہ ان سے کیا گیا ہے اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور جس چیز کی گارنٹی انہیں دی گئی ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو برباد اور ہلاک کرتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں بیلنس قائم کرے، پہلے وہ حکم پورے کرے جو اللہ نے اس سے مانگے کہ تو بندگی کر، اللہ کے حکم پورے کر، نماز روزہ شریعت کے احکام کی پابندی کر، تو پھر جو رزق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اسباب میں خود بخود تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ تو یہاں بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے بندہ مومن کی زندگی کے بیلنس کو بیان کیا ہے کہ صحیح مومن وہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری حکمت میں انہوں نے خود ہی کہا کہ جس آدمی کو اللہ نے تجرید میں رکھا ہوا ہے اسے رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے یا اسباب کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ انسان کو جس چیز کی گارنٹی دی گئی ہے رزق کی اس میں وہ کوشش کیوں کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا کہ اجتہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتہاد مذموم ہے، اور اجتہاد مذموم وہ ہے کہ انسان عبادت اور بندگی کو سر انجام نہ دے، صرف اور صرف دولت کے پیچھے لگ جائے، رزق کے پیچھے لگ جائے، اور ہر وقت بھول جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہر وقت دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بھاگا ہوا ہے، یہ عبد عابق ہے، یہ بھاگا ہوا بندہ ہے۔ اور خوش نصیب وہ ہے جو اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھی سر انجام دے، عبادت کو بھی سر انجام دے، بندگی اور عبودیت کو بھی یاد رکھے، اور ساتھ جو ایک بہانہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے کہ تو باہر نکلے گا تو ہم تجھے رزق عطا کریں گے، تو وہ ساتھ ساتھ جو اس کے رزق کی ذمہ داری ہے وہ بھی سر انجام دیتا رہے، تو وہ کامیاب شخص ہے۔ لیکن جو ایک سائڈ کو مکمل پکڑ لے، یعنی صرف دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے اور جو دینی ذمہ داری ہے اس کو بلا دے، تو یہ اس کی بصیرت کی آنکھ بجھنے کی دلیل ہے، اور ایسا انسان مکمل طور پہ دنیا پرست بن جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص صبح صبح کام کی طرف جا رہا ہے اور وہ بڑی محنت اور دوڑ دھوپ کر رہا ہے اپنے کام میں۔ تو لوگوں نے اسے دیکھ کے کہا کہ ویحا ھذا، کہ افسوس ہے اس شخص کے اوپر، لو کان فی سبیل اللہ، جو محنت یہ صبح صبح کام کے لیے کر رہا ہے کاش یہی محنت وہ اللہ کے راستے میں کرتا۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یعنی ایک بندہ جا رہا تھا اور حضور صحابہ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ صبح صبح کام کے لیے نکل رہا ہے اور دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بڑا افسوس ہے، یہی کام اور یہی کوشش اگر وہ اللہ کے راستے میں کرتا تو کتنا خوش نصیب تھا۔ جب حضور نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولد له صغارا فهو فی سبیل اللہ، کہ اگر تو یہ صبح صبح اپنے بچوں کے رزق کی تلاش میں جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى الْوَالِدَيْنِ شَيْخَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق تلاش کرنے جا رہا ہے پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى أَهْلِهِ، اور اگر اپنی بیوی بچوں کے لیے رزق تلاش کرنے جا رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ تَفَاخُرًا أَوْ تَكَاثُرًا، لیکن اگر دوسروں پہ فخر کرنے کے لیے اور مال کی کثرت طلب کرنے کے لیے نکلا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں جانے والے کو بھی فی سبیل اللہ قرار دیا، والدین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو بھی فی سبیل اللہ قرار دیا، اور جو مال کی کثرت میں مقابلہ بازی کے لیے نکلتا ہے اسے فی سبیل الشیطان قرار دیا۔ تو اب اگر ہم اس حکمت کو دوبارہ پڑھ لیں تو اس کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اجتہاد کا فیما دمن لک، تیرا کوشش کرنا ایسے کام میں جس کی تجھے گارنٹی دے دی گئی یعنی رزق، و تقصیر کا فیما طلب منک، اور تیرا کوتاہی کرنا اس چیز میں جس کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے، دلیل علی انتماس البصیرت منک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری بصیرت کی آنکھ بجھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مطالبہ ہے وہ پورا نہیں کر رہا اور صرف رزق کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تو یہاں ایک بیلنس اور توازن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے الحکم العطائیہ کی پہلی 5 حکمتیں جو ہیں ان کو پڑھا، ان کا ترجمہ کیا اور پھر ان کی تشریح کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ ان 5 حکمتوں کا مفہوم آپ پہ واضح ہوا ہوگا۔ اس کی ریکارڈنگ بھی آج آپ کو ارسال کر دی جائے گی،
اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو اور وہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ گروپ میں بھی اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور اس کو مزید واضح کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے حامی و ناصر ہو. یہ کسی دوست کا کوئی کومنٹ ہے وہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ علامہ افتخار چشتی صاحب, حضور آپ فرمائیے, بسم اللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ماشاء اللہ بہت اچھا رہا. صرف ایک چیز, وہ بچی نے جو سوال کیا تھا کہ کسی غلط عمل کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا, کہ یہ جو غلط کام ہے, تو اس میں اس بچی سے کہوں گا کہ وہ ضیاء القرآن کے 15ویں اور 16ویں پارے, 15ویں کی آخر اور 16ویں کی ابتدا, جہاں حضرت موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہے, وہاں ضیاء القرآن کو ذرا دیکھیں. وہاں انہوں نے, حضرت خضر نے 3 کام کیے ہیں, تینوں اللہ کے حکم سے ہے, لیکن ایک کام جو ہے جو معیوب ہے کسی حد تک, فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا, وہ اس کی نسبت مکمل طور پر اپنی طرف کرتے ہیں, جس میں خیر کا اور ظاہری طور پر شر کے دونوں پہلو پائے جاتے ہیں, اس میں فَأَرَدْنَا کی نسبت کرتے ہیں. اور تیسرا جو ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ, تو اس میں ضیاء القرآن میں آپ اس کو دیکھیں اور احباب بھی, تو اس جس چیز کا بڑا تسلی بخش جواب ملے گا. دوسری بات جو تجرید وغیرہ, تجرید کے سلسلہ میں بات ہو رہی تھی, اس میں عرض کروں گا کہ انبیاء کرام, اولیاء کرام اور علماء کرام کی زندگی میں یہ تجرید کی بڑی ایک اچھی مثال موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں دینی کاموں کے لیے وقف کر کے ہماری روزی کے تمام اسباب ہمیں عطا فرماتا ہے. پاکستان میں بھی میں دینی کام کرتا تھا تو اپنے بھائی اور کزن وغیرہ ان کو چیلنج کرتا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کس کے پاس دنیا مجھ سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علماء کرام پہ, صوفیاء کرام پہ یہ کرم فرما رکھا ہے کہ وہ دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ رزق کمانے کے جو اسباب ہیں ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو دولت, عزت, شہرت, ہر چیز جو ہے وہ دوسروں سے زیادہ عطا فرماتا ہے. میں بس یہی چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا. شکریہ. ماشاء اللہ, خوبصورت جناب, آپ نے مہربانی فرمائی. ہمارے لیے اعزاز بھی ہے کہ علامہ افتخار علی چشتی صاحب جیسے عظیم جو ایک فاضل عالم دین ہے, وہ بھی ہمارے گروپ میں جلوہ فرما ہیں. وہ ہماری اصلاح بھی فرماتے رہیں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی, اور ویسے بھی ہمیں رہنمائی فراہم کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ کہ آج کے اس پہلے درس میں آپ سب نے اپنی شمولیت اور حاضری کو یقینی بنایا. یہ کوئی ایک اور دوست نے بھی ریز ہینڈ کا آپشن یوز کیا ہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اختصار سے بات کر لیں. یہ جی زیب صاحب ہیں, جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, غالباً ویسے ہی ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, آج کی کلاس ہم یہیں پہ اس کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر اپنے وقت پر ہم دوبارہ 6ٹھی حکمت جو ہے اس سے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہو سکے تو آپ بھی اس کو پہلے ذرا پڑھ کے آیا کریں تاکہ زیادہ اچھے انداز میں تشریح آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.